محمد اسلام کے آخری پیغمبر کی وفات کے صرف 50 سال سے زیادہ عرصہ گزرا تھا کہ اموی خاندان سے تعلق رکھنے والے ظالم یزید کے ماتحت مسلم حکمرانی بدعنوانی میں ڈوب رہی تھی۔ علی کے بیٹے حسین اور محمد کے پوتے نے یزید کی شیطانی حکومت کے خلاف موقف اختیار کیا۔ جہاں یزید کو اس کے بے رحمی سے خوف اور نفرت تھی، وہی حسین کو معاشرہ پیار اور عزت دیتا تھا۔ یزید نے اس بات کو بانپ لیا اور سمجھ لیا کہ اگر وہ حسین کو اس کی حمایت پر راضی کر سکتا ہے تو لوگ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ حسین کے پاس انتخاب تھا: ظالم کا ساتھ دینا اور عیش و عشرت سے بڑی آرام دہ زندگی گزارنا، یا انکار کرنا اور اس کے فیصلے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جانا۔ اسے کیا کرنا چاہے، آپ یا میں کیا کریں گے؟ حسین کے لیے وہ اپنی زندگی ظلم کے حامی کے طور پر نہیں گزار سکتا تھا، اور اس کے لیے انتخاب آسان تھا۔ حسین نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں صرف اچھی اقدار کو پھیلانا اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ یزید کی طرف سے فائنل الٹیمیٹم ملنے کے بعد حسین نے محسوس کیا کہ وہ چند دنوں میں مارے جائیں گے۔ حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں فرار ہونے کی تلقین کی۔ اس نے وضاحت کی کہ یزید اسے قتل کرنا چاہتا تھا، انہیں نہیں۔ حسین کے بےلوسی پھر سے چمک اٹھی۔ تپتے صحرا میں پانی سے محروم ہو کر اس نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ خود کو بچائے۔ اس کے باوجود حسین کے آدمی ان کے وفادار رہے اور اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ چند دنوں میں یزید نے اپنی فوج کو حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب خاک ٹھہر گئی تو حسین اور ان کے ساتھی مارے گئے۔ یزید کی تمام افواج نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ یزید کی حمایت کرنا چاہے تو وہ آزادانہ طور پر وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن ہر بار حسین نے انکار کیا اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے بالآخر قتل کر دیا گیا۔ یزید کا ساتھ دینے سے انکار کرنے کے بعد حسین کو معلوم تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یزید نے کسی کو اس کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دی اور اسے اختلاف کرنے والوں کو قتل کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اسے ہوشیار حسین نے اپنی آبائی شہر مدینہ چھوڑنے اور اپنے خاندان کو مکہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مکہ معظمہ اسلام کا دارالحکومت اور کعبۃ اللہ کا گھر۔ حسین کو امید تھی کہ یزید مقدس شہر کا احترام کرے گا اور حسین اس کے خاندان کی پیروی نہیں کرے گا، تاہم یزید نے ایسا نہیں کیا۔ مکہ چھوڑنے پر مجبور حسین نے کوفہ کا راستہ طے کیا، عراق کا ایک شہر جہاں سے اسے حمایت کے خطوط موصول ہوئے تھے۔ یزید نے اس کی پیشن گوئی کی اور حسین کو کوفہ پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بھیجی اور انہیں کربلا کے صحرائی قصبے کی طرف مجبور کیا۔ جب وہ کربلا پہنچے تو حسین اپنے خاندان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ 23,000 آدمی پر مشتمل یزید کی فوجوں نے گھیر لیا۔ بہت زیادہ تعداد میں ہونے اور پانی تک محدود رسائی کے باوجود حسین نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید نے حسین کو آخری انتخاب دیا، یا تو حکومت کا ساتھ دے یا مار دیا جائے۔ ان کی موت کے بعد حسین کے اہل خانہ کو اسیر کر لیا گیا۔ اس کی بہن زینب نے قیادت کا کردار ادا کیا اور یزید کے محل میں ایک متاثر کن تقریر کی، اس کے اقدامات اور اس کے طرز قیادت کی مذمت کی۔ زینب حسین کے موقف اور ان کے اصولوں سے متاثر ہونے والی پہلی شخصیات میں سے ایک تھی۔ اس وقت معاشرے میں موجود جنس پرستی کے باوجود اس نے خاموش رہنے سے انکار کر دیا اور یزید اور اس کے وزراء کو معاشرے کی اخلاق زوال میں ان کے کردار کے لیے جواب دہ ٹھہرایا۔ حسین کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی فوج کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنی جان دے کر اپنے بعد والوں کو اموی سلطنت کا تختہ الٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جس طرح 7ویں صدی میں رہنے والے حسین کے موقف سے متاثر تھے، اسی طرح آج لاکھوں لوگ حسین کو ان کے موقف پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی موت پر ماتم کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ کربلا میں قبر حسین پر حاضری دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور اپنے بھائی کو شیئر کر کے آگے بھیجیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ شکریہ۔